إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله چاروں طرف ہیں اس کے جلوے نظر کو ذرا گما کے دیکھو ہر قدم پہ وہ خود ملے گا قدم تو ذرا اٹھا کے دیکھو وہ کب جدا ہے وہ کب چھپا ہے ہر دل میں تو وہ بس رہا ہے وہ جان سے بھی قریب تر ہے نفس کا پردہ ہٹا کے دیکھو یہ کنت سمعہ الذی کے قصے یہ کنت رجل التی کی باتیں یہ ساری اسی کی عنایتیں ہیں اس کے سامنے جھولی پھیلا کے دیکھو سفر میں وہ ہے حضر میں وہ ہے دل کے نگر نگر میں وہ ہے جو ہو تم بھی اس کے طالب اس کے سامنے پیشانی جھکا کے دیکھو خدا کی رحمت کمال اس کا جلال اس کا یارو جو دیکھنا ہو جمال اس کا مدینے میں ذرا جا کے دیکھو خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا آفتاب ہدا مہتاب عطا جلوہ حق نما عکس نور خدا حبیب کبریا تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجأ کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی وقار حاضرین و سامعین مکرم آج قبلہ حاجی ریاض صاحب نے اور ان کے متعلقین و متوسلین نے سارے ساتھیوں نے مل کر ایک خوبصورت
گلشن سجایا جس کا ہر پھول ہی مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے ڈوبا ہوا یہ مجمع، برستا ہوا یہ نور، کہکشاں کی صورت، یہ بزم نظر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم حضور کے ذکر نور کی برکت سے ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرمائے. مجھے آج زیادہ خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس مجلس میں، اس نشست میں، اس دسترخوان پر آج لنگر لینے کے لیے میرا جوان زیادہ موجود ہے، اور ماشاءاللہ ینگ جنریشن بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سٹیج پر بھی اور مجمع میں بھی یہاں پر موجود ہے. سٹیج سیکٹری صاحب بڑے احسن انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضری لگوا رہے تھے. فاضل محتشم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب اور دیگر شخصیات سٹیج پہ تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم حضور کے ذکر نور کی برکات سے ہم سب کو مزین بھی فرمائے اور منور بھی فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خوش بختوں کا طریقہ ہے. خوش بخت اور مقدر والے لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں اور ذکر پاک سنتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے یہ سجی بزم، اس کا وزن آنکھیں بند ہونے کے بعد محسوس ہوگا. اس کرنسی کا ریٹ قبر میں لگے گا. اس کا کیا قیمتی وقت اور قیمتی یہ شے ہے، اس کا اندازہ اس جہان میں نہیں اگلے جہان میں. لیکن برکت کی صورت، رحمت کی صورت، فضل کی صورت، آسانی کی صورت یہ دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے اور سننے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، بندے کے دل کو سکون ملتا ہے. جس طرح مچھلی کے منہ میں پانی جاتا ہے تو اس کو وہ پانی ایک زندگی لگتا ہے، اس طرح امتی کے کانوں میں جب حضور کے ذکر کی رس گھل کے جاتی ہے تو وہ آواز اس کے دل کی زندگی ہے، اس کے من کا چراغاں ہے، اس کے باطن کی تطہیر ہے، اور اس کے لیے وہ رحمت کا جھونکا ہے. شرط ہے کہ آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور سرکار کے مقامات اور مرتبے پر توجہ کے ساتھ نظر ٹکائی جائے. میں مختصر وقت میں جوان نسل میرے سامنے ہے تو میں تربیتی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو جس مسئلہ میں آپ بیٹھے ہیں اس کی آگاہی بھی ہو اور اس کے فوائد پر بھی آپ کی نظر ہو، اور حاجی صاحب اور ان کے جملہ متعلقین کی حوصلہ افزائی بھی ہو کہ یہ بزم فضول نہیں بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ بزم رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کی پیاری زبان سے بھی ثابت ہے. تو اس اعتبار سے میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے بینروں پہ پڑھا، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ بڑے ہوئے تو آپ کی اس عمر کی جو بہار ہے اس میں آنکھیں کھولتے ہی، یعنی جب
آپ نے قدم رکھا کہ کچھ سوجھ بوجھ آپ کی، تو آپ کو یہ لفظ ملتا ہے میلاد مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، یہ سارے لفظ آپ کو ملتے ہیں۔ بنیادی طور پر میلاد شریف کا جو لفظ ہے اس پر غور کرنا ہے۔ میلاد شریف کی حقیقت حضور پاک کا ذکر ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ انتظام ہے۔ میلاد شریف کی حقیقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے۔ حضور کا ذکر پاک جس انداز میں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، جس حوالہ سے بھی ہو، وہ میلاد شریف کا ایک حصہ ہے، وہ حقیقت میلاد ہے۔ اب میں اس کو آپ کے لیے مزید آسان اگر کرنا چاہوں تو اس انداز میں آسانی کے رستے پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے، ضروری نہیں کہ آپ لاکھ روپیہ لگائیں، 1.5 لاکھ روپیہ لگائیں، لنگر پکائیں، آپ اس طرح سٹیج لگائیں، شامیانے لگائیں، نہیں، گھر میں بیٹھ کر وضو کر کے، بچے آپ کے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی آپ ہیں، وضو کر کے بیٹھ کر نبی پاک کی تعریف کر دیں، سن لیں، محفل میلاد ہو جائے گی۔ کیونکہ میلاد کی حقیقت کیا ہے؟ میلاد کی حقیقت حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ اور اگر عربی میں بھی نہیں آتی، کوئی نعت بھی نہیں آتی، پنجابی زبان میں حضور کی تعریف کر دیں، اپنی زبان میں سرکار کی سیرت کا کوئی حوالہ دے دیں، یا آسان لفظوں میں کوئی بھی آپ شعر پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیں، اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے، یہ صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا ہوئے، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ یا ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اب یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا بالکل سوکھا، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ یا آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیں، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے، حضور کی تعریف ہے۔ قرآن کا کوئی حرف پڑھیں، اس میں نبی علیہ السلام کی صفت کی جہت موجود ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت میلاد یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کو سکول میں کوئی پوچھے، یونیورسٹی میں پوچھے، آپ کو کوئی فیس بک پر، سوشل میڈیا پر سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھی یہ جو تم میلاد مناتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسے کہو بھی میلاد شریف حضور کا ذکر ہے، نبی پاک کا ذکر ہے، باقی یہ سارے انتظامات ہیں، یہ کسی کی پہنچ آئے تو کرے، اگر نہیں پہنچ تو نہ کرے، جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر کسی کی حیثیت نہیں، ٹائم نہیں، یا اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ اس طرح خوبصورت مارکی لگائے، خوبصورت سٹیج سجائے، نہیں، یہ ایک انتظام ہے۔ اب دیکھیں کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ ایجاب و قبول، حق مہر دیتے ہیں، 2 گوں کے سامنے حق مہر دے کے ایجاب و قبول کرا دیا جائے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس میں ولیمہ سنت ہے، باقی برات کا کوئی تصور نہیں، یہ تو گھڑے ہوئے چیزیں ہیں، مہندی، برات، یہ ساری کی ساری معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں کچھ خباثتیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ تو یہ اصل میں نکاح ہے، اور باقی انتظام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ میرج ہال، مارکی یا کوئی اور اہتمام کرتے ہیں، کناتے لگاتے ہیں، تمبو لگاتے ہیں، یہ انتظام ہے۔ اصل کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اب میلاد کی اصل کیا ہے؟ حضور کا ذکر۔ اب یہ انتظامات زمانے کے ساتھ بدلتے رہے ہیں، لیکن اصل دین کی وہی ہے جو سرکار نے دی ہے۔ دیکھنا ہے کہ اصل نبی پاک کے دور میں تھی کہ نہیں۔ باقی انتظامات ہیں، یہ انتظام یاد رکھیں کہ وقت کے ساتھ ضرور بدلیں گے۔
وقت کے تقاضوں کے مطابق انتظامات ہوں گے. اگر آپ تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ مذاق بن جائیں گے. مثال کے طور پر ایک ہے جہاد کرنا. اب جہاد فرض ہے شروع سے لے کر، اس وقت بھی جہاد، آج بھی جہاد، شرائط پوری ہوں تو فرض ہے. لیکن اس وقت جہاد جو کیا جاتا تھا اس کا انتظام کیا تھا؟ تیر، تلوار، بالے، خنجر، یہی انتظام تھا. گھوڑے تھے. آج جہاد تو ہے لیکن انتظام زمانے کے مطابق ہوگا. آج تلوار سے نہیں، آج تیروں سے نہیں، آج جدید اسلحہ، جدید جو ذرائع ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اصل میں جہاد وہی ہے، انتظام بدلا ہے. حج کو دیکھیں، اس وقت جو حج تھا، حج بندہ کرتا ہے، اور حج کے لیے اس وقت سواری کیا تھی؟ اونٹ تھا، خچر وغیرہ، پیادل بھی جاتے تھے. حج آج بھی وہی رکن ہے، وہی جبل رحمت ہے، صفا مروہ جو ارکان ہیں وہی ہیں شروع سے لے کر آج تک، نہ کم ہوئے نہ بڑے ہوئے ہیں. لیکن انتظام بدل گئے ہیں. مینا میں انتظام آج اور ہیں، اس وقت تصور بھی نہیں تھا. مزدلفہ میں تو حج کا انتظام بدلا ہے. حج کی حقیقت نہیں بدلی، حقیقت اسی جگہ پر ہے، انتظام بدل گیا ہے. آج کوئی کہے جی نہیں میں پاکستان سے خچر پہ ہی جاؤں گا تو اس کا تو مذاق لوگ کریں گے نا. جہاز نبی پاک کے دور میں نہیں تھا تو جی چونکہ تو میں آج پیادل جاؤں گا یا میں گھوڑے پہ جاؤں گا، خچر پہ جاؤں گا، گدے پہ جاؤں گا، سائیکل پہ جاؤں گا، کسی چیز پہ بھی. کہتا ہے کہ چونکہ نبی پاک نے جہاز کا سفر نہیں کیا. اللہ اکبر جل شان. یہ علیحدہ بات ہے، اگر کوئی سوچنا چاہے تو رب نے اپنے محبوب کو معراج کی رات اس وقت بھی ایسے جہاز پر بٹھایا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کو براق کہا جاتا ہے جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. میں اس ٹاپک کی طرف ابھی وقت نہیں، میں نہیں آنا چاہتا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج اور جدید سائنس پر آج دن کو جو میں نے لیکچر دیا ہے کہ جدید سائنس اور معراج کیا کہتی ہے. اس اعتبار سے اب زمانے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ حج تو آج بھی اسی جگہ پر ہے لیکن انتظام بدل گیا ہے. مسجد دیکھیں، مسجد نبوی کو لے لیں، چھوڑو آج ادھر کی مسجدیں چھوڑیں، مسجد نبوی کتنی کشادہ ہے، کتنی خوبصورت ہے. مسجد کی حقیقت ادھر ہی ہے، انتظام آج بدلا ہے. لینٹر، چھت، قلینے، یہ سارے کے سارے معاملات آج بدل گئے ہیں. یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق. اس وقت تو کھجوروں کا چھت تھا، کچا چھت تھا، کوئی فرش نہیں تھا، مٹی کی دیواریں تھیں. مسجد کی حقیقت ادھر ہے، انتظام بدل گیا ہے. اب آئیے، اس سے اور مثالیں بھی بہت ساری ہیں. آپ کے گھر سے لے کر، آپ کے جسم سے لے کر، آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں جی. تو اب آئیے میلاد شریف کی طرف کہ میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. یہ کب نہیں تھا کہ حضور کا ذکر کس امت نے نہیں کیا، کس نبی نے نہیں کیا، کس زمانے میں نہیں ہوا. اب صرف ایک اہل علم لوگ بیٹھے ہیں تو میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی حضور کا ذکر فرمانے والا ہے، اس لیے حضور محمد ہیں. الذی یحمد حمدا بعد حمد، یحمد مرۃ بعد مرۃ، یحمد کرۃ بعد کرۃ. حضور کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا؟ بولو. اب علماء سے پوچھو اللہ کے لیے لفظ کب بولا جا سکتا کہ اللہ کب سے ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ علمی گفتگو سننے والے لوگ ہیں اور آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ چس کو پسند نہیں کرتے، آپ رس کو بھی پسند کرتے. یہ شکر ہے زمانہ چینج ہو چکا ہے. اللہ اکبر جل شانہ کہ ہم چس سے نکل آئے ہیں اور چس نے ہمیں مار دیا ہے.
चस ही हमें यहां तक ले आई है, और शुक्र है कि आप तो रस वाले हैं। लेकिन रस के लिए थोड़ा दबाना भी पड़ता है ना। रस के लिए क्या करना पड़ता है? तो उस लिए परेशान नहीं होना चाहिए। रस निकालनी हो ना तो फिर थोड़ी सी ताकत भी लगानी पड़ती है। जूस निकालते हैं ना, तो फिर माल्टा कहे जी जूस नहीं निकालना, मुझे इधर ही रहने दो, तो वो जूस कैसे निकलेगा? रस के लिए कोई मेहनत तो करनी है, रस के लिए कोशिश तो करनी है, रस के लिए जोर तो लगाना है। आप अपने जहन को हाजिर रख के, शैतान तो कहेगा यार ये कैसी बात है, क्या हो रहा है, लेकिन अब जब आप नतीजे पर पहुंचेंगे तो आपका दिल उठने से पहले मुनव्वर हो चुका होगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और आप इस गुफ्तगू को, मुख्तसर गुफ्तगू को आज याद रख लें। अब किसी मैदान में भी चले जाएं, कोई सवाल आपको करे, आप इंशाअल्लाह 99 नंबर नहीं 100 नंबर आपके होंगे। कोई बंदा आपको मात नहीं दे सकता, कोई बंदा आपको डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई बंदा आपको कह नहीं सकता मिलाद कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, क्यों करते हो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक मिलाद की हकीकत है। अब हुजूर का जिक्र किया रब ने सबसे पहले, और रब के लिए कब का लफ्ज नहीं बोला जा सकता। उलमा मना करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के लिए कब नहीं बोलोगे। अगर कब बोलोगे तो फिर एक मुअय्यन चीज हो जाएगी कि इस वक्त से है रब, वो इस चीज से पाक है, जमाने से पाक है, जिहद से पाक है, जावियों से पाक है, वो हर शय से पाक है। जमाने तो उसने पैदा किए, वक्त तो उसने पैदा किया, कब का ताल्लुक तो वक्त से है, जब का ताल्लुक तो वक्त से है जी। तो वक्त तो वो खुद पैदा करता है, वो वक्तों से पाक है, वो जमानों से पाक है। तो कब का ताल्लुक है वक्त से। तो अगर कहेंगे कि तब से रब है या कब से रब है, तो फिर हम मुअय्यन कर देंगे तो फिर शिर्क हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के लिए लफ्ज कब, तो अल्लाह ने हुजूर का जिक्र शुरू किया, हुजूर की तारीफ अल्लाह ने फरमाई। तो अब बोलो कि हुजूर की तारीफ कब से है। हुजूर की तारीफ कब से है? जब रब के लिए कब नहीं तो हुजूर की तारीफ के लिए भी। अजे ना आदम पैदा होया ते ना ये चन्न सितारे, अदू भी नूर मुहम्मद वाला लेंदा सी लश्कारे। बस अहद सी या अहमद सी ये कुल पसारा कल बनया, यारां दियां गल्लां यार जानन आदम प्यारा कल बनया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। के हुजूर के जिक्र के लिए लफ्ज कब, ये वरफाना माजी मुतलक है। एक होता माजी करीब, एक होता बैद, एक होता मुतलक। करीब कौन सा होता है? स्टूडेंट भी बैठे हैं, गर्दाने तो आप जानते हैं ना। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। वो किसी भी हवाला से ज़माने के एतबार से गुजरे हुए ज़माना 2 मिनट 2 सेकंड 2 दिन, ये माजी करीब है। 10 दिन माजी करीब है, महीना माजी करीब है। 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल ये माजी बैद है। एक वो माजी की किस्म है कि जिसमें बंदा तायुन ना कर सके कि कितना अरसा हो गया, उसे कहते हैं माजी मुतलक। कितने हजार साल हो गए कोई पता नहीं, उसके लिए सीगा आएगा माजी मुतलक का। ये जो लफ्ज वरफअना है कुरान शरीफ में, वरफअना माजी मुतलक है कि हमने बुलंद कर दिया, महबूब आपका जिक्र बुलंद कर दिया। या अल्लाह कब फरमाया, इसीलिए तो माजी मुतलक है। कब तब जब बाद वाली चीजें हैं, हमने पहले महबूब के जिक्र का झंडा बुलंद फरमाया। ये तो सारी की सारी चीजें, ये सारा सिलसिला बाद वाला है। फरमाया हमने वरफाना माजी मुतलक में कोई अंदाजा नहीं कि कब से बुलंद है, कब से हुजूर का जिक्र हो रहा है। तो अब गौर कीजिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आप किसी हवाला से भी गौर करें। बहरहाल वक्त नहीं कि मैं उस जिहद की तरफ जाऊं, लेकिन सादा लफ्जों में मैंने पैगाम आपको दे दिया है कि मिलाद की हकीकत हुजूर का। तो हुजूर का जिक्र किसने शुरू किया है जी? तो फिर जिक्र रसूल
ہے میلاد رسول. اب ذکر رسول اللہ نے شروع کیا, اللہ نے تعریف کی, تو اس کے لیے کب نہیں. تو اب یہ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی ابتدا کا کوئی پتہ کہ کب سے ہے, کیونکہ حضور کا ذکر جو ہے. ہاں, اور آپ کا ذہن کسی مسلک کے بھی قریب ہو سکتا ہے. ہماری نہ طبیعت ہے نہ تربیت ہے, ہم کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے. ہم نہ گالی والے ہیں نہ گولی والے ہیں, ہم دلیل والے ہیں, قرآن و سنت والے ہیں. ہم رب کا پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دل کرے تو سبحان اللہ, اگر نہیں سمجھ آتی پھر پوچھو, نہیں سمجھ آتی پھر پوچھو, نہیں سمجھ آتی پھر پوچھو, تلاش جاری رکھو, رب منزل ضرور دے گا. ادب اور احترام شرط ہے, تنقید کے لیے یا ڈیگریڈ کرنے کے لیے سوال نہیں, طلب کے لیے, منزل کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے, کامیابی کے لیے کوئی بھی سوال ہے وہ رحمت ہے, برکت ہے. اب میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ذکر مصطفیٰ کی ابتدا کا کسی کو پتا. میلاد مصطفیٰ, ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ساؤنڈ نہیں تھا 200 سال پہلے, مان لیتے ہیں ساؤنڈ نہیں تھا, یہ جھنڈیاں نہیں تھی, کناتیں نہیں تھی, یہ جو انتظام ہے یہ نہیں تھا, یہ مان لیتے ہیں یہ نہیں تھا. لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میلاد نہیں تھا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ میلاد نہیں تھا. ہاں انتظام یہ تو نہیں تھا, اور اگر انتظام پر بات کرنی ہے کہ یہ انتظام بدعت ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو پھر مسجد کا پنکھا بھی اتارنا پڑے گا, مسجد کا اے سی بھی ثابت کرنا پڑے گا. نبی پاک نے تو اے سی لگایا نہیں. قلین بھی ثابت کرنا پڑے گا, پھر کپڑوں کی استری, پھر ریڈ تو بیڈ تو کچن تو سارا سسٹم, یہ سارا ثابت کرنا پڑے گا. جو کچھ ہم کرتے ہیں, جو کچھ ہم کھاتے ہیں, جو سلسلہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں انتظام سے اس کا تعلق ہے. یہ اس زمانے میں نہیں تھی, لیکن انتظام, یہ انتظامی طور پر جب جس چیز کی ضرورت ہوئی. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک وقت تھا کہ عرب کے اندر دین تھا, عجب میں نہیں پھیلا, تو عرب کے لوگوں کو ضرورت نہیں کہ زیروں زبروں کی, ضرورت ہی نہیں. لیکن جب ضرورت پڑی, حجاج بن یوسف کے دور میں دین پھیلا, دین بڑا, عجم میں بھی دین آیا, تو قرآن شریف پر ضرورت پڑی کہ اس پہ زبریں لگائی جائیں. عرب لوگ تو بغیر زبروں پہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس پہ زبریں زیریں ضروری ہیں, تو اب زیریں زبریں لگائی جائیں. تو زمانے کے تقاضوں کے مطابق زیریں زبریں حجاج بن یوسف کے دور میں لگی گئی. اب نہ سرکار کے دور میں زبریں, نہ ابو بکر صدیق کے دور میں زبریں, خلفائے راشدین کے دور میں زیریں زبریں ہے ہی کوئی نہیں. تو اب کہیں گے کہ زیریں زبریں بدعت ہیں. اب دیکھیے کہ علماء بیٹھے ہیں, حدیث کی قسمیں, یہ بخاری, یہ مسلم, یہ ترمذی, یہ حدیث کی قسم جی بخاری میں دکھاؤ. کیا بخاری نبی پاک نے پڑھائی ہے؟ صدیق اکبر نے بخاری, امام بخاری نہیں تھے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گراموں کے شاگردوں کے شاگرد آ گئے امام بخاری. تو بخاری کہاں سے آ گئی؟ دیکھ رہا ہے کہ بخاری تو نہیں تھی, لیکن بخاری میں جو حدیث تھی وہ تو حضور کے لفظ تھے. اب میں ایک محبت سے چیلنج کے طور پہ بات کرتا ہوں. میرے ماضی قریب کے اندر گجرانوالہ میں بھی بہت سارے مسلک کے لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ مجھے سمجھا دیجئے, آپ کسی بھی حوالہ سے سمجھا دیجئے. اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے تھے, دیوبند بیٹھے تھے. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے دعائی رکھی ہو تو پھر سب کو دینی پڑتی ہے. ڈاکٹر کا کام نہیں کہ میرے کلینک پر آپ نہیں آ سکتے. نہیں بھئی, آپ نے دعائی کیوں رکھی ہے؟ آپ نے میڈیکل سٹور کیوں کھولا ہے اگر تو نے منع کرنا کہ فلاں آئے یا فلاں نہ آئے؟ نہیں, آپ نے اگر شفا خانہ کھولا ہے تو پھر آپ دروازہ کھولیں گے. گندا کپڑا دھوبی کے پاس نہیں جائے گا تو دھلے گا کیسے؟ تو یہ نظریہ دوست نہیں کہ فلاں نہیں آ سکتا, فلاں نہیں آ سکتا, فلاں نہیں آ سکتا. ہاں, کسی کے پاس, مرزئی کے پاس, بد مذہب کے پاس جانے کی عام مسلمان کو اجازت اس لیے نہیں کہ انہیں پتہ نہیں, جائیں گے تو نقصان کر لیں گے. تو عالم جو ہے اللہ اکبر جل شانہ, جس کو اللہ نے نوازا ہے, اس کا مسئلہ اور ہے. اس کے پاس کوئی بیٹھے, اس کے پاس کوئی سیکھے, اللہ اکبر.
تو میں فکر کے لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا ہمیں بھی مسئلہ سمجھائیے نا میلاد شریف کے حوالہ سے. میں نے کہا کہ اگر انتظامات کو ہم نے بدعت کہنا ہے تو پھر چیلنج کے ساتھ ہے کہ یہ جو حدیث کی قسمیں ہیں کیا ابو بکر صدیق کے دور میں تھی؟ عمر فاروق کے دور میں تھی؟ حدیث کی قسمیں راویوں کے اوپر ہوتی ہے نا. مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع بمعنی اقص ہے، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، حسلی ذاتی ہے، حسلی غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری. یہ جو حدیث کی قسمیں ہیں یہ ابو بکر صدیق نے کی ہیں، عمر فاروق نے کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں. زمانے کے تقاضے کے مطابق جب بات بڑی تو بیچ میں راوی آئے تو پھر بحث ہوئی کہ یہ جو بندہ ہے اس پر کلام ہے، یہ جو بندہ اس پر کلام ہے. تو پھر ان بندوں پر جب جرا ہوئی تو اس میں ایک سٹیٹس تیار ہوا، ایک باقاعدہ قانون تیار ہوا کہ اگر اس طرح کے سارے بندے ہوں تو یہ حدیث صحیح ہے، یہ متصل ہے، یہ معلق ہے، یہ معدل ہے، یہ منقطع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی ہے. یہ راویوں پر بحث کرتے ہوئے یہ سارا سلسلہ ہے. صحابہ نے تو کوئی نہیں بنائی یہ حدیث کی قسم، نبی پاک نے تو کوئی حدیث کی قسم نہیں بتائی. اللہ اکبر جل شانہ. یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق ہے، دیکھنا اصل تھی کہ نہیں. اب میں ایک محبت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا. اللہ اکبر جل شانہ. دل کھلا رکھ کے اور سینہ تان کے آپ نے اس چیز کا محبت کے ساتھ سن کے دل کے طور پہ جواب بھی مجھے دینا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. جتنے مدارس سے دینیاں کسی مسلک میں ہیں، مسلک اہل حدیث ہے یا مسلک دیوبند ہے، جو مسالک ہیں، ہر بندے کی سوچ اپنی ہوتی ہے. میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں ہر مکتبہ فکر میں ختم بخاری ہوتا ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھاتے ہیں تو اسے ختم بخاری کہتے ہیں. جی یہ علیحدہ بات ہے، ختم کل پہ مسئلہ ہے، ختم بخاری پہ نہیں. ختم دسواں پہ ہے، ختم بخاری پہ نہیں. یہ علیحدہ بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ختم بخاری ہے یا یہ جو آج نصاب ہے، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، یہ جو نصاب ہے، آج شرع عقائد پڑھانی ہے، آج قانونچہ پڑھانا ہے، آج یہ پڑھانی ہے، یہ سارا کچھ پڑھانا ہے. یہ قانونچہ کو ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے، عمر فاروق نے پڑھایا ہے. یہ جو نصاب آج ہمارا ہے، چاہے اہل حدیث کے مدرسے میں، چاہے سنیوں کے مدرسے میں، یہ جو نصاب ہے کیا صحابہ نے مقرر کیا تھا؟ کیا اہل بیت؟ یہ زمانے کی ضرورت کے مطابق ہے کہ آپ نے پیریڈ لگا دیا ہے اتنے سے اتنے بجے تک. جناب فاروق اعظم نے تو نہیں پڑھایا. یہ آج سب سے بڑی مثال میں دے رہا ہوں کہ مسجد کے اندر جو وقت لکھا ہوا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ خلفائے راشدین کے دور میں یا نبی پاک کے دور میں یہ وقت لکھا ہوا ہو کہ 6:10 پر فجر کی نماز ہوگی، 4:45 پر عصر کی نماز ہوگی، 1:30 کے ظہر کی نماز ہوگی. کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ سرکار نے وقت مقرر کیا ہو، صحابہ نے وقت مقرر کیا ہو. سرکار جب تشریف لے آتے حضرت بلال حبشی پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضور تشریف لے آتے، جب سرکار تشریف لے آتے، حجرے سے نکلتے اقامت شروع ہو جاتی. حضرت عمر فاروق آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، کوئی بندہ چسکدا بھی نہیں. ایتھے 2 منٹ اوپر ہو جان مولوی ہوری پتہ نہیں کتنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ 5 انگلیاں برابر نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصلی رسول کا وارث سمجھ کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، ایک ملازم سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جب ملازم سمجھیں گے تو پھر یہ ہوگی. بھئی ایک بندہ آرام سے بیٹھا، اس نے پتہ نماز پڑھانی ہے اور بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھانے کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر، آرام سے بیٹھا ہوا. جو ہی ٹرک ہوتی ہے نا، آج کل آوازیں بھی آ جاتی ہیں نا، سائرن بج جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آواز دے دے گی. ابھی اقامت پڑھنے والا بھی ہے، امام صاحب بھی مصلی پہ، آجی صاحب بول ٹائم ہو گیا جی. بھی تو ضرور حاضری لوانی ہے. میں سمجھنے والی بات، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ٹائم ہو گیا جی، جنازے پہ ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی. مظفر آباد میں جنازہ پڑھانے گیا تو میں جنازے پہ تو تقریر نہیں کرتا کہ یہ جو موقع ہوتا ہے یہ سننے والے لوگ نہیں ہوتے. بس ایسا آج کل دور ایسا آ گیا ہے جی. بڑے سے بڑا عالم بھی ہو تو وہ کہتے نہیں جی ٹائم ہو گیا جی.
اللہ اکبر. تو میں اس لیے بڑا اوائڈ کرتا ہوں کہ میں تقریر کرتا. اور دوسرا ہمارے صوفیاء کے نزدیک ہے, بابا بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی نصیحت کریں, آپ نے فرمایا کبھی جنازہ پڑھا ہے؟ عرض کی تھی بڑی باری پڑھیا. فرمایا پھر چپ کر کے ٹر جا, جنازے تو بڑی تقریر کیڑی ہے, جنازے سے بڑی نصیحت کون سی ہے؟ جو جنازے سے بڑی بھی تقریر ہے کوئی. تو ادھر مظفر آباد میں نا جو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیں, آپ کی مہربانی, انہوں نے محبت سے 5 منٹ نہ آپ کوئی گفتگو کریں. تو ابھی کوئی منٹ رہتے تھے, 8-10 منٹ رہتے تھے. اللہ اکبر جل. ابھی بات کو مکمل بعض دفعہ ہو جاتی ہے, 2-3 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. پیچھے سے ایک بندہ بولا ٹائم ہو گیا جی. پھر ہمارے پاس بھی نگد سودا ہے. ہم نے کہا آپ کا نہیں ہوا, جس کا ہوا ہے اس کا پڑھانے لگے ہیں. ٹائم ہو گیا, آپ کا تو وہی نہیں, ابھی آپ انتظار کریں. ابھی بڑی عجیب بات ہے یار, مصلی رسول کا وارث ہے, تمہیں نہیں پتا یہ سرکار کا مصلی ہے. کھڑے ہوتے وقت ضرور سوچو, امام صاحب منتخب کرتے وقت 100 مرتبہ سوچو. ہر کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہو جاتے, ہر کسی کو رکھتے بھی نہیں, لیکن جب رکھ جو پیچھے کہہ لو, پھر قبر کی دیواروں تک پیچھے رہو. جب پیچھے کہہ دو تو پھر پیچھے ہٹو نہ. تو ہن پیچھے کہن دا مطلب کی ہے؟ پیچھے امام دے مطلب کی پیچھے پہ جاؤ. معذرت کے ساتھ 5 انگلیاں برابر نہیں. اکثر ہے سائیکل کہاں سے آیا, آگے تو سائیکل تھا, موٹر سائیکل مولوی صاحب کے پاس آ گیا. اچھا جی کار آؤ کمینے. اگر کسی کمی چودھری کا کمی ہو نا, اس کے پاس اچھا کپڑا لباس ہو تو چودھری کی عزت ہوتی ہے. یہ امام کس کے ہیں؟ یہ کمینوں کے امام نہیں جن کے پاس گاڑی ہے. یہ دنیا دار اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے امام صاحب کو اتنی سہولیات دی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار ایسے اچھے لوگ ہیں جن کے یہ امام ہیں, ایسے اچھے لوگ ہیں, اتنی اچھی مسجد بنائی ہے, اتنی اچھی امام صاحب کی رہائش بنائی ہے, ماشاءاللہ اتنا اچھا ماشاءاللہ. حالانکہ ہوتا کیا ہے, 2-4 کروڑ مسجد پہ لگا گا, ٹائلیں ہر شے, تو اتنے وضو خانے تے 2 کمرے چھوٹے جے بنا دیں گے امام صاحب واسطے جتے ساکھ کو ٹڈاڑے. عجیب بندے ہو یار, 4 کروڑ کی تم نے مسجد بنائی ہے, وی آئی پی رہائش بناؤ تاکہ امام صاحب رہیں, ان کا کوئی رشتہ دار آئے, کوئی فیملی آئے, بچی کی شادی ہے, بچے کی شادی ہے, لوگ آئیں کہیں واہ جی واہ, ادھر سے برات آئے گی, کہا جی ادھر سے ہی آئے گی, اور کدھر سے آئے گی؟ نبی پاک کے مصلی کا میں وارث ہوں, میں ادھر تو نہیں ہوں گا, میں تو ادھر ہی رہوں گا. تو اس لیے یہ چیزیں بھی ہم نے غور کرنی ہے, فکر کرنی ہے, اور ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے. یہ نہیں کہ پیچھے کہہ کے پیچھے پہ جاؤ. اللہ اکبر جل شان. امام صاحب کی, اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, آپ ناراض نہیں ہونا, ناراض ہونے والا بندے کو نہیں, آپ سارے سونے ہیں. اللہ اکبر جل شان. اگر بولیں گے بھی تو آپ نے ماسک ویسے بھی پہنا ہوا, آواز مجھے نہیں آئے گی, لیکن اس پر میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب امام صاحب, آپ پیر صاحب کو بھی نا نذرانہ دیا کرو, ٹھیک ہے, پیروں کا اللہ اکبر جل شانہ, اللہ فضل فرمائے, اور نذرانہ کسی اچھی جگہ نظر ہو جی نذرانہ دو. لیکن میری نصیحت آپ کو ہے کہ پیر صاحب کو بھی بعد میں, لیکن اپنی امام مسجد کو یہ نذرانہ ہر مہینے دیا کرو, 500,000 جب ملو. حضور کیا حال ہے آپ کا, آپ ٹھیک ہے, مہربانی آپ کی, آپ تو ہماری نمازیں سرکار کے پاس پہنچاتے ہیں, آپ تو ہماری نمازیں اللہ اس کے رسول کے پاس پہنچاتے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کو میرے لیے دعا کیا کریں. آپ ایٹیچیوڈ ایسا رکھیں تاکہ آپ کے بچے بھی آگے حافظ بنیں گے. آپ کا انداز ایسا ہو کہ آپ کا بچہ سوچے یار میرے ابا جی فیکٹری کے مالک ہیں, میرے ابا جی ایسے, اور امام صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں, امام صاحب کو اتنی عزت دیتے ہیں. وہ بچہ بھی گھر جا کے کہے گا ابا جی مجھے بھی حافظ بنا دینا, مجھے بھی عالم بنا دیں, مجھے بھی آپ, میں بھی اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں بھی مسجد میں نماز پڑھوں گا. تو اگر گلی میں بیٹھ کے 10 باتیں کر رہی ہیں تو آپ کے بچے تو سن رہے ہیں, وہ کہے گا توبہ توبہ توبہ, سب کچھ بن جائے مولوی نہ بنے ہیں. کیوں جی, ابا جی کو کون جان چھڑائے گا؟ اس لیے اللہ اکبر جل شانہ, بات میں جو صرف یہ کچھ اصلاحی, یہ سلسلہ جو ہوتا ہے نا, یہ صرف مجمع اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہوتا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دلوں کی تطہیر ہو جائے, تربیت ہو جائے, من میں اجالا پیدا ہو جائے, یہ اس لیے ہوتا ہے.
اللہ اکبر. یہ دیکھیں نا سینکڑوں لوگ آج کتنی جگہ ہے, فل ہے, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت آپ لوگ بیٹھے ہیں. کوئی لے کے جائیں, من میں چراغاں ہو, باطن کی تطہیر ہو, اندر ستھرا ہو, جب جائیں تو ایک نئی دنیا لے کے جائیں. اللہ اکبر جل شانہ. اب میں صرف سمجھانے کے لیے اتنی بات کی ہے آپ کے سامنے کہ یہ سارے کا سارا جو آج جس کو بدعت کہا جاتا ہے یا بدعت کو موڑ موڑ کے لکھا جاتا ہے, تو گزارش ہے ہاتھ باندھ کے کہ یہ انتظام ہے. اصل ہے ذکر رسول, حضور کا ذکر ہے میلاد کی حقیقت. تو میلاد حضور کا ذکر تو ہر دور میں تھا, ہر نبی نے کیا, صحابہ نے نہیں کیا, اہل بیت نے نہیں کیا. حضور کا ذکر کب نہیں ہوا؟ اللہ اکبر جل شانہ. تو اس اعتبار سے میں نے آج ایک مسئلہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ اس مسئلے پر آپ کو کوئی تحفظات کسی کو بھی نہیں رہیں گے, آپ کو بھی نہیں رہیں گے. اگر وہ ہوں تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن میلاد کی حقیقت کیا ہے؟ بولیے بولیے. حضور کا ذکر میلاد کی حقیقت ہے. باقی یہ انتظامات ہیں, یہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے, نہ کرو یار. اس لیے یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں. اب دوسری بات, وقت کی رکابیں بالکل کھنچ چکی ہیں, تنابیں بھی کھنچ چلی ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. مجھے ایک نشست میں آگے بھی حاضری دینی ہے, اور مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے اور علامہ نصیر اویسی صاحب نے, آپ نے جو ہے وہ بڑی اس جانداری کے ساتھ اور اس جانبداری کے ساتھ حاجی صاحب کی طرف سے مجھے پیغام دیا کہ آپ نے ضرور آنا ہے, ورنہ آگے جو شیڈیول تھا بہت ٹف تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی وزن بنا رہا ہوں, لیکن ایک محبت سے بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کوئی فضول نہیں کہ ہمیں الٹی آئی ہے کہ آپ کے ساتھ کرنی ہے. ہم نے علماء سے حسن ظن رکھیں, علماء کا ادب کریں. علماء کا ادب کرنے والا طبقہ وہ مرتے وقت خالی نہیں جائے گا, ایمان کی دولت لے کے جائے گا. اور کتنا بندہ نمازی بھی ہو, علماء کا بے ادب ہو, نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے, وہ بندہ مرتے وقت سلامت نہیں جائے گا جو علماء کا بے ادب ہے. آج میرے یہ نوجوان نسل بیٹھی ہے, آج بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں. کالجز یونیورسٹی کا ماحول ہے, بہت اوپر جانے والے تو سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ یہ کوئی بھی بندے ہیں کہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی وکھری ہے, ہم ہی دن کو سمجھتے ہیں, ہمارا ہی سارا کچھ ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں, جس نے ایمان پر سلامتی چاہنی ہو کہ مجھے ایمان پہ سلامتی ملے اور صراط مستقیم نصیب ہو, فرما وہ کسی باعمل عالم دین کے پاس ہفتے میں 2-3 دن ضرور بیٹھے. ہفتے کے اندر 2-3 دن ضرور کسی عالم دین کے پاس بیٹھو, تاکہ تم گمراہ نہ ہو یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہ ہو. تو اس اعتبار سے میں جو ابھی جتنا وقت میرے پاس ہے, گنجائش جتنی زیادہ ہو سکی, میں ان کچھ منٹوں کے اندر اگلا جو پیغام ہے دینا چاہتا ہوں. پہلا سٹیپ جو ہے میلاد کیا ہے, یہ سمجھ آ گئی؟ کیوں ہے؟ اگر دوسرا سوال کیا ہے, کیوں ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میلاد شریف میں چونکہ نبی پاک کی تعریف ہوتی ہے, حضور کی صفت بیان ہوتی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ جب کسی کی تعریف بیان ہو تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہاں پر وہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں, آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں, آپ مجمع کے اندر یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام بھی آ جائیں, آپ کو پتہ نہیں نہیں نا, تو بابے کا بابا جی پر ہو گئے بہو, ہو سکتا ہے کہ کون ہی مار دے, تجھے پتہ لگ جائے گی خضر علیہ السلام ہے, ہوئے ہوئے آنکھیں بچھائیں گے, صدقے جائیں گے. پتہ چلا تعارف کے بغیر محبت نہیں. محبت کے لیے تعارف ضروری ہے. تو اب محفل میلاد میں حضور کا تعارف پیش ہوتا ہے کہ حضور ایسے تھے, 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 حضور ایسے تھے. ان کی زلفیں ایسی تھی, ان کا چہرہ ایسا تھا, ان کا کردار ایسا تھا, ان کا مقام ایسا تھا, ان کا مرتبہ ایسا تھا. تو یہ سن کے میلاد میں بیٹھنے والا جوان کہتا ہے, یار میں نے کس سے آنکھیں لگا لی ہیں, مجھے تو اس سے محبت کرنی ہے جس سے رب بھی محبت کرتا ہے. تو سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے اس پروگرام سے, میلاد شریف سے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن تعارف ضرور یہ ذہن میں رکھیں
میں دیانتداری کے ساتھ اور جانبداری کے ساتھ، غیر جانبداری نہیں، آپ کی طرف سے ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں صرف بول رہا ہوں، اللہ اکبر جل شانہ، باقی مسالک کے حوالے سے غیر جانبداری کے طور پر میں ایک آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، محبت سے رکھنے لگا ہوں کہ تعارف ایسا ہو کہ جس سے محبت پیدا ہو۔ ایک تعارف تو یہ بھی ہے کہ بکریاں چراتے تھے، ایک طرف تو یہ بھی ہے ان کی ماں کا یہ نام تھا، باپ کا یہ نام تھا، وہ بخار بھی ہوا تھا، دانت بھی نکلا تھا، خون بھی نکلا تھا، یہ بھی تعارف ہے نا، بیمار بھی ہوئے تھے، بچے بھی ان کے تھے، بیویاں بھی ان کی تھی، بس وہی کا فرق تھا۔ ایک تعارف تو یہ بھی ہے، لیکن اس تعارف سے محبت پیدا، یہ تعارف کرایا جائے کہ صرف نبی تھے لیکن کر کچھ نہیں سکتے، نبی تھے لیکن علم نہیں تھا، نبی تھے لیکن اختیار نہیں تھا۔ میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں۔ کسی کافر کے سامنے بھی کہیں، عیسائی کے سامنے کہیں، وہ کہے گا چھوڑ اپنے نبی کے کلمے کو، ہمارے نبی کو مان کہ تیرا قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ تیرا قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی مردوں کو ہاتھ لگاتا تو زندہ ہو جاتا، کوڑوں کو ہاتھ لگاتا تو شفا ہو جاتی۔ اللہ اکبر، جو تم گھر کے کھا کے آتے پیٹوں میں ہوتا وہ بتا دیتے، جو گھر میں چھوڑ کے آتے وہ بھی تمہیں بتا دیتے۔ اگر تمہارے نبی جانتے کچھ نہیں تو عیسیٰ کا کلمہ پڑھو، عیسائی بنو۔ ہمارے عیسیٰ تو علم غیب بھی رکھتے تھے اللہ کی عطا سے، مردے بھی زندہ کرتے تھے، اتنی شانیں رکھتے تھے، تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو۔ لیکن ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ان کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان کو خیر کثیر عطا فرمائی گئی، فرمایا کہ ان کو یہ شان دی گئی کہ جس جگہ قدم لگے اللہ قسم فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ان کے خاندان کی قسم ووالد وما ولد، اور پھر وہ ان کی زلفوں کی قسم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من العلا، ان کے سینے مبارک کے کھلنے کی اللہ کس جہد سے ذکر کر رہا ہے؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ فرمایا ان کے پاس جاؤ گے رب گناہ بخش دے گا۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، ان کے پاس جاؤ گے اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ بھی تم پہ رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ فرمایا صرف مومن ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی خود رحمتیں بھیجتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی بھیجو، یہ رحمتیں ایسا سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ایسے ویسے نہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے ایسا بنا کے بھیجا۔ محمد الرسول اللہ وہ تو وہ ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے نوکر ہیں ان جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، جو ان کے صحابہ ہیں ان کی بھی عظمت کیا ہے، آپس میں رحم دل ہیں، کافروں کے مقابلے میں سبقتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ سراج منیر کے نوکر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو کیا کچھ نہیں دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا محبوب آپ کے ہوتے ہوئے بے شک یہ جتنے بھی جرم کریں لیکن آپ چونکہ موجود ہیں لہٰذا ان پہ عذاب نہیں آئے گا، ان کی شکل ہم بندر نہیں بنائیں گے، ان کو سور نہیں بنائیں گے، ان کے چہروں پہ نہیں لکھا جائے گا، ان کے دروازوں پہ نہیں لکھا جائے گا، ان کے کپڑوں پہ نہیں لکھا جائے گا، ان کی شکلیں ہم تبدیل نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیونکہ آپ بیچ میں موجود جو ہے، ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم تو سونیا تیرا چہرہ دیکھتے ہیں۔
اللہ اکبر جل شانہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو وہ شان دی، وہ عزت دی، وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ دل کرتا ہم قرآن ہی پڑھتے رہے یار، رات ختم ہو جائے مدینے والے کی بات ختم نہ ہو۔ اگر حدیث کے معاملے میں دیکھو تو ایسی تعریف نہ کرو کہ جس سے محبت پیدا نہ ہو، ایسی تعریف کرو ما وقع ذلہ علی الارض قط، جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا، لم یحتلم قط، جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا، لم یتساؤب قط، جن کو کبھی جمائی نہیں آئی، لم یقع علیہ الذباب قط، جن کے جسم نور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جسم تو جسم ہے، حضور کے تو لباس اور بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اذا جلس بین قوم کانت کتفا اعلی منہ، بیٹھے نیچے ہوتے تھے سب سے اونچے نظر آتے تھے، اٹھیں تو فل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے۔ یارو وہ نبی جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کا جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، کس نبی کی بات کرتے ہو، کن کی بات کرتے ہو؟ او ہمارے پاس ہم تمہیں بتائیں، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوجیں ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اس انداز سے کرو، اس انداز سے کرو کہ لوگ کہیں کہ اگر بننے والا محمد اتنا سونا ہے، بنانے والا خدا کتنا سونا ہوگا۔ اچھا میں ایک اور بات بھی محبت سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو اتنی حضور کی تعریف ہے نا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ آپ کے سامنے چند باتیں میں نے اس انداز میں رکھی، دو مسئلے سمجھانے کی کوشش کی کہ میلاد کیا ہے اور دوسرا میلاد کا فائدہ کیا ہے، میلاد کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے وہ حضور کا ذکر ہے، اور حضور کی تعریف سے، تعارف سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی سے بھی محبت ہو نا تو پھر اس کی بات ماننا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ جس سے محبت نہیں۔ جی تو میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، اس کی اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ بہت دور جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ صوفہ بنا ہوا ہے، یہ بہت اچھا ہے، ساؤنڈ بہت اچھا ہے، چلانے والے بہت اچھے ہیں۔ جی یہ اصل میں ساؤنڈ کی تعریف نہیں، کمپنی کی تعریف ہے۔ یہ اس نشست کی تعریف نہیں، صوفے کی تعریف نہیں، اصل میں مستری کی تعریف ہے۔ چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں حضور سونے ہیں، حضور اعلیٰ ہیں، حضور علم والے ہیں، حضور اختیار والے ہیں، حضور کی شان بے مثال ہے، تو حضور کو بنایا کس نے؟ حضور کو شانیں کس نے دی؟ حضور کو مقام کس نے دیا؟ حضور کو مرتبہ کس نے دیا؟
سرکار کی جہت اور زاویہ حضور کی تعریف کرتے کرتے جب ہم اس طرف جائیں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو اس لیے میلاد مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا بھی ہے۔ حضور کی تعریف اصل میں اللہ کی بھی تعریف ہے۔ اس لیے صاحب دلائل الخراج شریف نے حضور کا جو اسم لکھا ہے وہ ذکر اللہ بھی لکھا ہے، سیدنا ذکر اللہ، کہ جن کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے، جن کی یاد حقیقت میں خدا کی یاد ہے۔ تو اس لیے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی اس نشست کو سجاتے ہیں۔ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ اور چوتھا ہے میلاد کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہے میلاد شریف کا تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت کیوں ضروری ہے؟ میلاد شریف کا تقاضا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور حضور کے حکم کو مانا جائے۔ تو جب محبت ہو جائے گی تو پھر ماننا آسان ہو جائے گا، اور پھر ماننے میں دقت نہیں ہوگی، اور پھر ماننے میں تردد نہیں ہوگا۔ اب جتنے یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں سلامی دیتے ہوئے اور خوبصورت انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک ضروری بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نس نس بولے نبی نبی۔ یہ نعرہ ایمانی نعرہ ہے، قرآنی نعرہ ہے، یہ روحانی نعرہ ہے کہ نس نس بولے نبی نبی، ایسے ہی ہے۔ اب میں اگر ہاتھ آپ کے اٹھاؤں تو آپ میں ہر فرد اس کا یہی ایمان ہے، یہی جذبہ ہے، نس نس بولے نبی نبی، لیکن نماز کبھی کبھی، کیا خیال ہے؟ نس نس بولے نبی نبی تو نماز کبھی کبھی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے اور کس انداز میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ، کہ میلاد شریف کا پروگرام بھی ہو اور فجر میں رش بھی ہو، نماز کی پابندی بھی ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ، نبی پاک کی سیرت کا حوالہ جب دیا جائے تو اپنی صورت پہ بھی غور کیا جائے، صورت بھی ان جیسی، سیرت بھی ان جیسی ہو تو نہیں سکتی، لیکن ان کے تتبع میں، ان کی متابعت میں اور ان کی اطاعت میں، ان کے حکم کی فرما برداری، یہ ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلا، میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے، دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے، تیسرا اس کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمیں حقیقی معنوں میں میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نبی پاک کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، نبی پاک کے نام پر مسجد میں سر جھکانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ سر کٹانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب سب تیار ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، لیکن فجر کو سر جھکانے کے لیے بھی انشاءاللہ سب تیار ہیں۔ او ہوئی خالق، او ہوئی مالک، مڑ کے اتھے ہی جانا ہے، اوے رب نو راضی کر لے بندیا جنہیں پردہ پانا ہے، ٹردہ جانا ہے اپنے کرنو، سفر تیرا مک جانا ہے، نہ یہ تیری منزل ہے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے، کل کسے قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے، او ہوئی تیری منزل ہے او ہوئی تیرا ٹھکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم حاجی صاحب کو اور ان کے سارے معاونین کو، آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندگی بھر میں یہ سبق ضرور یاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ حضور کے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے ان کی عزت پہ بھی پہرا دیں گے، ان کے حکم پہ بھی پہرا دیں گے، اور ان کی ناموس پر بھی ہمیشہ مر مٹنے کے لیے تیار رہیں گے، اور ہمارا سوتے جاگتے یہ نعرہ ہوگا، تاجدار ختم نبوت
اور ہر حوالہ سے ہمارا حضور کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر کے ضرور ہم یہ نعرہ لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں مزید آپ کو وقت دیتا، آپ کے چہرے تقاضے کر رہے ہیں، آپ کا ماحول تقاضا کر رہا ہے، اور آپ کی محبت ضرور تقاضا کر رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک نے فضل فرمایا، حضور کے ذکر کے صدقے پھر بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، حاجی صاحب کو، اس پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔